تمام قسم کی حمد و تعریفات، کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے کہ جو تنہا اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ کروڑوں درود و سلام پیغمبر اسلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے ذریعے سے ہدایت کا دین سارے عالم کے اندر پھیلا۔ ان تعریفی کلمات کے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ دین اسلام اور اس دین کے ماننے والے مسلمان ہر دور کے اندر مصیبتوں میں، مشکلوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر ہم بات کریں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے آج کے دور تک، تو ہمیں معلوم ہوگا اور ایسا محسوس ہوگا کہ اغیار کی سازشیں بہت گہری ہیں اور دشمنوں کی سازشیں ظاہری اعتبار سے بہت طاقتور ہیں۔ ہر دور کے اندر یہ منافقین، یہ کافر، اللہ کے باغی اور دشمن بڑی گہری سازشیں کرتے ہیں، اور ان کی سازشوں کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات کے اوپر بے نقاب بھی کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ کافر، اللہ کے باغی اور اللہ کے دشمن یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے دین کو محض اپنے منہوں کی پھوکوں سے بجھا ڈالیں۔ یعنی ان کفار کے لیے، اغیار کے لیے، اللہ کے باغی اور دشمنوں کے لیے دین اسلام کو مٹانا یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا آسان اور اتنا سہل ہے کہ گویا ایک چراغ جل رہا ہے اور یہ پھونک ماریں گے وہ چراغ بجھ جائے گا۔ لیکن میرا رب بھی قرآن میں اعلان کرتا ہے، وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اے کافرو، تمہارا بیڑا غرق ہو، تمہارا ستیہ ناس ہو، تم اللہ کے دین کو جتنا بھی کوشش کر لو مٹانے کے لیے، اللہ کا دین مٹنے والا نہیں، اللہ کا دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کا دین، اللہ کا نور مکمل ہو کے رہے گا، بھلے سے ان کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ اور یہ بات تو پیغمبر ذیشان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے کہہ دی تھی، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، یہ اسلام زمین کے اوپر غالب ہونے کے لیے آیا، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ بہرحال یہ کافر سازش کرتے رہے اور ہر دور میں کرتے رہیں گے، اللہ ان کی سازشوں کو تباہ و برباد کرے گا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ اب سازشیں تو بہت ساری ہیں دشمنوں کی، ان میں سے ایک سازش یہ ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دیا جائے، کسی بھی طرح سے مسلمانوں کی باہمی قوت کو پارا پارا کر دیا جائے، وہ تفریق پھیلا سکیں لسانیت کے نام پر، مسلک کے نام پر، تعصب کے نام پر، قومیت کے نام پر۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دو کسی بھی بہانے سے، چنانچہ وہ اس پر ورک کرتے ہیں، اس پر کوشش کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میں اور آپ استعمال ہو رہے ہیں۔ یعنی کون استعمال ہو رہا ہے؟ مسلمان، جس کا نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، کلمہ محمد کا پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے باوجود تقسیم در تقسیم در تقسیم۔ یعنی آپ دیکھیے نا کہ قومیتوں میں پہلے ہم کو بانٹ دیا، تو کون؟ میں مہاجر، بھائی آپ کون؟ میں پٹھان، آپ کون؟ میں سندھی، میں بلوچی۔ یعنی کہ ہمیں قومیتوں کے جھگڑوں کے اندر پہلے اس نے پھنسایا۔ ہاں ٹھیک ہے، پہچان کے لیے یہ باتیں بری نہیں ہیں، اگر میں پختون ہوں، میں مہاجر، میں سندھی، میری پہچان، میری شناخت اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس مسئلے کو بنیاد بنا کے آپس میں تصادم کرنا اور ایک دوسرے سے نفرت کرنا اور ایک دوسرے کے گلوں پر چھریاں چلا دینا، میرے محترم بھائیوں، یہ در حقیقت کافروں کی سازش ہے، اور اس سازشوں میں کامیاب ہوتا جا رہا ہے۔ چونکہ مسلمان منقسم ہوا ہے، مسلمان تقسیم ہو رہا ہے، مسلمان ان کی سازشوں میں آ رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کی اندر قوت اور طاقت پیدا ہو رہی ہے۔ اچھا بھائی، ایک طرف تو انہوں نے ہم کو تقسیم کر دیا قومیتوں کے اندر، لسانیت کے چکروں کے اندر، بڑی بڑی تنظیمیں میرے محترم بھائیوں جنہوں نے لسانیت کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دی، یعنی یہ سوچے بغیر کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر میرا مقام کیا ہوگا،
رب رحمان نے، نبی مہربان نے صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا وعیدیں بیان کی ہیں جو لوگ قومیتوں کے چکروں کے اندر پڑھ کے آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریبان ہوتے ہیں. یہاں پہ لا کے ہم کو پٹخ دیا کفار نے. اب دوسری طرف ہم دیکھیں تو مسلکی تعصب کے اندر ہم کو الجھا دیا. مسلکوں کی جنگ، تیرے پیچھے میری نہیں، میرے پیچھے تیری نماز نہیں، یہ تیری مسجد، یہ میری مسجد. یعنی کن چکروں کے اندر مسلمان کو الجھا دیا گیا. آپ سوچئے ذرا ان کی سازشوں کو. مسلکوں کی قوت کو بنیاد بنا کے مسلکوں کو پروان چڑھایا گیا، اور اس بنیاد کے اوپر ایک دوسرے کے پیچھے کفر کے فتوے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ ہونے کے فتوے، ایک دوسرے کے پیچھے جناب عالی کہ تو کافر، وہ کافر، یہ کافر. میں کہتا ہوں ساری دنیا کو ہی اگر کافر کہہ کے جہنم میں بھیج دو گے، کلمہ پڑھنے والے سارے ہی مسلمان تیرے نزدیک کافر ہیں، تو اکیلا جنت میں جا کے کیا کرے گا؟ یعنی سوچنے کی بات ہے، افسوس کی بات ہے. رب رحمان قرآن مجید کے اندر اس تفرقہ بازی سے منع کرتے ہیں اور اس کے نقصانات بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ فرقہ واریت میں پڑے، قومیتوں کے چکر میں پڑے، مسلکی تعصب میں پڑے، ان کی اندر کوئی دمخم باقی نہیں رہتا. ان کے اندر پھر کوئی قوت باقی نہیں رہتی کہ وہ کفار سے لڑے. یار بطور مسلمان کیا میری پہچان کم ہے؟ کتنا بڑا اللہ رب العالمین نے مجھ پر انعام کیا کہ مجھے مسلمان بنایا، مجھے توحید کا عقیدہ دیا. رب رحمان نے کتنا بڑا مجھ پر احسان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مسلمان گھرانے میں مجھے پیدا کیا. میں پیدا ہوا، میرے کانوں میں اذان ہوئی، میری ختنہ ہوئی، میرا عقیقہ ہوا، میرا نام عبداللہ عبد الرحمن رکھا گیا، وہ میری شناخت مسلمان کے نام سے کرائی گئی. یہ رب کا کتنا بڑا احسان عظیم ہے. لیکن اس شناخت کے اوپر میں مطمئن نہ ہوا. مجھے کہیں قومیت کے جھٹکے لگتے رہے، کہیں مسلک کا تعصب ابھرتا رہا، اور یہاں سے ساری تباہ کاریاں شروع ہوئی ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. مسلمانوں تم سب مل کے اللہ رب العالمین کی رسی کو، یعنی کہ قرآن اور حدیث کو، دیکھیں قرآن اور حدیث پہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ واحد وہ چیز ہے قرآن اور حدیث جس کے اوپر کسی کا بھی کوئی اختلاف موجود نہیں. گورا ہو، کالا ہو، سیاہ ہو، سفید ہو، وہ کسی مسلک کا ماننے والا ہو، کسی قوم کا ماننے والا ہو، کسی ملک میں رہنے والا ہو، اللہ کی قسم آئیڈیل، ماڈل، ایگزامپل سب کے نزدیک قرآن اور حدیث ہے. قرآن و حدیث سے ہمیں پیچھے کر دیا گیا، اور آپسی لڑائیوں کے اندر، گروہ بندیوں کے اندر، مسلکوں کے تعصب کے اندر، قومیتوں کے اندر، ان مسائل میں چھوٹے چھوٹے ہم کو گھسا دیا گیا. تیرے پیچھے میری نہیں، میرے پیچھے تیری نہیں، یہ میری مسجد، یہ تیری مسجد، یہ میری حدود، یہ تیری حدود. ان چکروں میں آ کے میرے محترم بھائیوں، اللہ کی قسم جو نقصان پہنچا وہ اسلام کو پہنچا ہے. رب رحمان نے اسی چیز سے منع فرمایا ہے کہ آپس میں فرقہ واریت نہ کرنا، آپس میں گروہ بندیاں نہ کرنا. تم سب مل کے اللہ کی رسی کو، یعنی قرآن و حدیث کو تھام لو. وَاذْكُرُوا، یاد کرو وہ وقت، اذ کنتم عادان، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے سے دست و گریبان ہوا کرتے تھے. اسلام آنے سے پہلے کی بات ہے. قبل از اسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت اخوت، بھائی چارگی کی دعوت سے پہلے رب رحمان فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا، یاد کرو جب تم ایک دوسرے سے دست و گریبان ہوا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر تمہاری لڑائیاں ہوتی تھیں. پانی پینے پلانے کے مسئلے، تیرے جانور نے میری گھاس کھا لی، میرا جانور تیرے کھیت میں گھس گیا، میرے جانور نے تیرے جانور سے پہلے پانی پی. اللہ کی قسم اس مسئلے پہ لڑائیاں شروع ہوتی اور سالہ سال رہتی. قبیلے کے قبیلے اس مسئلے پہ لڑ جاتے. اب میں سوچتا ہوں کہ وہ جہالت جو اس وقت تھی قبل اسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت دعوت آ جانے سے پہلے جو جہالت تھی، وہ جہالت آج واپس آ گئی ہے. چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں ہماری لڑائیاں ہوتی ہیں، اور ان لڑائیوں کی وجہ سے پورے پورے قبائل آپس میں لڑ جاتے ہیں، پوری پوری بڑی بڑی تباہ کاریاں ہو جاتی ہیں، سوچے بغیر کہ سامنے والا میرا دشمن نہیں، میرا بھائی ہے. یارو جس نے کلمہ پڑھا ہے، جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، جو کہتا ہے میرا نام عبداللہ عبد الرحمن، جو کہتا ہے میں محمدی، جو کہتا ہے میں نبی کا امتی، وہ کوئی بھی ہو، کسی قوم قبیلے کا ہو، کسی گروہ کا ہو، کسی کا بھی ہو، میرے محترم بھائیو، سیاہ سفید، کالا گورا، بریلوی دیوبندی، وہ کون ہے؟ وہ اہل حدیث ہے. وہ کون ہے؟ وہ پٹھان. وہ کون؟ وہ مہاجر، وہ سندھی. یہ سب کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا.
جو کلمہ پڑھے وہ دشمن نہیں ہے، جو مسجد میں آئے وہ میرا بھائی ہے، جو مندر میں جائے وہ میرا دشمن ہے. بس اتنی تفریق کافی ہے، اس سے آگے مت بڑھو. اس سے آگے بڑھو گے تو آپسی اتحاد کو تباہ و برباد کر دو گے. آپس میں پھر ایک دوسرے پر فتوی بازی ہوگی، وہ کافر، وہ منافق، وہ مشرک. انہی چکروں میں الجھ کے رہ جاؤ گے. اصل اسلام کی روح فنا ہو جائے گی. کافروں کو فائدہ ہوگا، مسلمان اور اسلام کو نقصان ہوگا. وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم. تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا. اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک دوسرے سے قریب کر دیا. رب رحمان نے جو دشمنیاں تمہارے دلوں کے اندر، قدرتیں تمہارے دلوں کے اندر بسی ہوئی تھی، اللہ رب العالمین نے اس کو نکال کر پھینک دیا. اور کیا ہوا؟ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. رب کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. دشمنیاں ختم ہو گئی، بھائی چارگی کا معاشرہ پھیل گیا. لیکن کفار کو یہ مسلمانوں کا اتحاد پسند نہیں آیا. جو دعوت میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کر گئے تھے، جو منہج میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سکھا کر گئے تھے، جو مشن اللہ کے نبی دے کر گئے تھے کہ مسلمانوں آپس میں ایک ہو جاؤ، دشمن کو دشمن سمجھو، بھائی کو بھائی سمجھو، اور وہ تفریق، وہ فرق میں نے اور آپ نے ختم کر دیا. یہی کافروں کی سازش تھی. وہ کفار بڑے بڑے روپ میں آئے. ان کفار نے، یقین کیجیے، اگر میں نے اور آپ نے قرآن کو پڑھا ہے، ہم تو ثواب سمجھ کے پڑھتے ہیں نا کہ ثواب ملے گا، قرآن پڑھیں گے ثواب ملے گا. وہ قرآن کو اس وجہ سے ریسرچ کرتے ہیں، اس وجہ سے اسٹڈی کرتے ہیں کہ قرآن میں دیکھو کہ مسلمانوں کے رب نے ان کو حکم کیا دیا ہے. جن چیزوں کا مسلمانوں کے رب نے ان کو حکم دیا، ان چیزوں سے ان کو دور کر دو، یہ مسلمان خود ہی تباہ ہو جائے گا. وہ اس وجہ سے قرآن کو پڑھتے ہیں کہ قرآن کو دیکھو، اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے مسلمانوں کو روکا ہے، ان چیزوں میں مسلمانوں کو آگے کرو. دیکھیے نا، اللہ رب العالمین نے مجھے آپ کو باہمی تعلقات بنانے کا حکم دیا، مجھے آپ کو اخوت بھائی چارگی کا حکم دیا، مجھے آپ کو لسانیت، مسلک، ان سارے تعصبات سے، ان سارے چکروں سے، قومیتوں کے تقاضوں سے رب نے دور رہنے کا حکم دیا، وعید سنائی اور اس کے نقصانات بتائے. فتفشلوا وتذهب ريحكم. رب نے قرآن کے اندر بالکل وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ اگر آپس میں لڑائی جھگڑا کرو گے، آپس میں الجھو گے، دست و گریبان ہوگے، اپنی قوت کو پارا پارا کرو گے، نقصان کس کا ہوگا؟ دشمن کا نہیں، تمہارا ہوگا. وہ نقصان کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا کہ فتفشلوا وتذهب ريحكم. جب مسلمان آپس میں لڑے گا، ایک دوسرے سے دست و گریبان ہوگا، ایک دوسرے کے اوپر فتوے بازی کرے گا، نقصان یہ ہوگا تم کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری ہوائیں اکھڑ جائیں گی، تم دشمن سے لڑنے کے قابل نہیں رہو گے. دشمن تمہاری ان آپسی دشمنیوں کی وجہ سے طاقتور توانا ہو جائے گا اور تم کمزور ہو جاؤ گے. اور تمہارے کمزور ہونے کا مقصد ہے کہ پھر تم اسلام کو کمزور کرنے کے لیے دشمن کی مددگار ثابت ہوگے. کیونکہ دشمن بھی اسلام کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اسلام کو کمزور کرنا چاہتا ہے. اس کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ شیر گبرو جوان موجود ہے. کبھی ان میں سے کوئی صلاح الدین ایوبی بن کے ابھرتا ہے، کبھی محمد بن قاسم بن کے نکلتا ہے. ان کی قوت کو تقسیم کر دو. ہے افسوس کہ آج قرآن پڑھنے والا مسلمان، اپنے آپ کو نبی کا امتی کہلانے والا مسلمان، آج گروہوں میں تقسیم ہو گیا، آج معاملات کے اندر پڑ گیا، ایک دوسرے کے چکروں کے اندر، فتوے بازیوں کے اندر. اس کی قوت پارا پارا ہو گئی. آج یہ دشمن سے لڑنے کے قابل نہیں رہا. آج دشمن ہم پر جہاں چاہتا ہے چڑھائی کر دیتا ہے. دیکھو نا، ہماری ان بے وقوفیوں کی وجہ سے، ان غلطیوں کی وجہ سے فائدہ کس کو ہوا؟ اغیار کو ہوا، دشمن کو ہوا. آج فلسطین کے لیے پریشان ہو. آج قبلہ اول بیت المقدس دشمنوں کے شکنجے کے اندر ہے. آج یہ یہودی فلسطین کے اندر جس مسلمان کو چاہتا ہے ٹارگیٹ کرتا ہے. اللہ اکبر. بچیاں ان کی، عورتیں ان کی، مرد ان کے، وہ جوان گھبرو ان کے، اور دھڑا دھر میرے محترم بھائیوں شہید ہو رہے. یہ سب کس بات کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اسلام کو سمجھا کوئی نہیں. فلسطین میں بمباری ہو رہی تھی، ہم یہاں فتوے بازی کر رہے تھے ان کے اوپر. مجھے یاد ہے افغانستان کے اوپر حملہ کیا امریکہ نے. اس وقت کچھ مسلمانوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا، اور یقین کرو دل خون کے آنسو رونے لگا. انہوں نے کہا یہ افغانستان کے مسلمانوں کے اعمال کی سزا ہے. میں نے کہا ڈرو اس بات سے کہ آج جو مصیبت، جو پریشانی
ان مسلمانوں کے اوپر آئی ہے، کل تمہارے اوپر آ گئی تو دوسرے بیٹھ کر یہی تم پر فتویٰ بازی کر رہے ہوں گے کہ یہ پاکستانیوں کے اعمال کی سزا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعتاً ہمارے اعمال کی تو سزا کچھ نہ کچھ بنتی ہے۔ جس طرح سے اس پاکستان کے اندر ہم نے فحاشی کو عروج دیا، جس طرح اس پاکستان کے اندر ہم نے مسلک پرستی کو عروج دیا، جس طرح اس پاکستان کے اندر ہم نے فرقہ واریت کو، آپسی گروہ بندیوں کو عروج دیا، جس طرح یہاں ماں کا بچہ نافرمان، یہاں پر لوگ فحاشی کے دلدادہ، یہاں پر اللہ کا عذاب اترے تو پھر کوئی کیا کہے گا؟ دوسروں کی مشکلات کے اندر ان کی مشکلات کو دور کرنے کے بجائے ہم نے تو فتوی بازی کی ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان مظلوم، مسلمان کمزور، اور پوری دنیا کے اندر ظاہری طور پر کافر طاقتور نظر آتا ہے۔ اب آپ سوچئے، جب افغانستان کے اندر کفار نے حملہ کیا، امریکہ اور نیٹو فورسز نے حملہ کیا، اور عراق کے اندر بات کر لو، کشمیر کے اندر، بصرہ و بغداد میں، کابل و قندھار میں، ابھی فلسطین میں، پوری دنیا کے اندر جہاں بھی کفار نے حملہ کیا ان کا ٹارگٹ مسلمان تھا، پٹھان، مہاجر، دیوبندی، بریلوی نہیں تھا۔ ان کو معلوم ہی کوئی نہیں ان مسئلوں کا، جن مسئلوں میں پڑھ کر آج میں اور تو ایک دوسرے سے نفرتیں، ایک دوسرے سے قدورتیں، ایک دوسرے سے عداوتیں پیدا کر رہے ہیں، جن مسائل کے اندر پڑھ کے میرے محترم بھائیوں ایک دوسرے سے بات چیت بند، جن مسائل کے اندر پڑھ کے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، جن مسائل میں پڑھ کے ایک دوسرے کو کافر اور ایک دوسرے کو دشمن سمجھ لیا۔ کفار کو معلوم ہی کوئی نہیں کہ پٹھان کون، مہاجر کون، سندھی کون، اللہ کی قسم ان کو نہیں معلوم کہ دیوبندی بریلویوں میں کیا تقسیم ہے، ان کو نہیں معلوم کہ اہل حدیث کے، ان کو کچھ بھی نہیں معلوم، ان کو ایک چیز معلوم، یہ مسلمان، ان کا نام عبداللہ، عبد الرحمن، وہ ختم کرو ان کو۔ یہ مسلمان کھڑا ہو گیا تو خطرناک ہے ان کے لیے۔ ان کو صرف اتنا پتہ ہے، کابل کے اندر، بصرہ و بغداد کے اندر، کشمیر کے اندر، وہ فلسطین کے اندر، برما کے اندر، دنیا میں کسی بھی کونے کے اندر جب بھی ان کفار نے مسلمانوں پر حملہ کیا ان کو صرف اتنا معلوم تھا، یہ مسلمان ہے۔ ہے افسوس، کفار نے تو ہم سب کو مسلمان سمجھا اور ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو کافر سمجھا۔ وہ کافر جو میرا اور آپ کا سب سے بڑا دشمن، وہ مجھے آپ کو مسلمان سمجھ کے مار رہا ہے، لیکن ہم آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں۔ ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک حفظ اللہ ہو کر گئے پاکستان سے، بہت اچھی ان کی ایک بات لگی، انہوں نے کہا میں ایک دوسرے کو دیگر مسائل کے اندر الجھے ہوئے، ایک دوسرے کے پیچھے لگ کر ہم آپس میں دشمنیوں کو تو پال رہے ہیں، لیکن ایک جو اخوت کی بات ہے، جو آپس میں ہم آہنگی کی بات ہے، اس بات کے اوپر کوئی آپس میں بات کرنے کو تیار نہیں۔ بھائی نماز پڑھنا فرض ہے، رب رحمان نے 5 نمازوں کو فرض کیا، اس کی تلقین کون کرے گا؟ ہم طریقے سکھانے میں تو پوری کوشش، پوری کاوش کر رہے ہیں، لیکن اس بات کے اوپر کون جھگڑے گا کہ بھائی تو مسلمان ہے، نماز تجھ پہ اللہ نے فرض کی، آ مسجد میں نماز پڑھ۔ بھائی 5 نمازیں پڑھنے میں کوئی اختلاف نہیں، اس کی تو دعوت دو۔ جو آپس میں ایک دوسرے کے اختلافات ہیں ان اختلافات کو بھلاؤ، بھائی کو بھائی سمجھو، سینے سے لگاؤ۔ غلطی کس کے اندر نہیں ہے؟ غلطی میرے محترم بھائیوں سب کے اندر موجود ہے، لیکن ان غلطیوں کے باوجود بھائی کو بھائی سمجھنا ہے، دشمن کو مزید قوت فراہم نہیں کرنی، آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریبان ہو کے۔ عزیز بھائیوں، میں نے کہا کہ قرآن و حدیث میں سب کا اتفاق ہے، قرآن و حدیث کے پلیٹ فارم پہ ایک ہو جاؤ۔ خدا را یہ وقت ایسا ہے، اس وقت مسلمانوں کی قوت دشمنوں کو نظر آنی چاہیے۔ اس وقت یہ ملکوں کے مفادات، یہ ذاتی مفادات، یہ گروہ بندیاں، یہ تعصب، یہ لسانیت، یہ انتہائی خطرناک عمل ہے، اس چیز سے باز آ جاؤ۔ چونکہ دیکھو، اگر نہیں سمجھو گے تو سمجھا دیے جاؤ گے، نہیں سمجھو گے تو مٹا دیے جاؤ گے۔ وقت اتنا نہیں ہمارے پاس کہ اب بھی ہم آپسی لڑائیوں کے اندر پڑھ کے کافروں کو مزید قوت کو فراہم کریں۔ وہ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو، اسلام کو اللہ کی قسم کفار کی طرف سے نقصان پہنچایا گیا۔ فلسطین کے اندر اٹھا کے دیکھو، روزانہ کوئی نہ کوئی ویڈیو، کوئی باپ اپنے بیٹے کو لے کے، اپنے جگر کے ٹکڑے کو لے کے کھڑا ہوا ہوتا ہے، کوئی باپ اپنی بیٹی کو لے کر کھڑا ہوا ہوتا ہے، جسم اس کے پارچے لگے ہوتے ہیں، بیٹا قربان ہوا ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم کن چکروں میں لگے ہوئے ہمیں نہیں معلوم۔ ہم آج اپنی ہی قوت کو پارا پارا کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے خود کھڑے ہوئے۔ لہذا عزیز دوستوں،
رب کا پیغام میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مسلمانوں آپس میں فرقہ واریت مت پھیلاؤ، آپس میں ایک ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ، محبتوں کے پیغام کو عام کرو، بھائی کو بھائی سمجھو، سینے سے لگاؤ، دشمن کو دشمن سمجھو۔ اور اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، دشمن کلمہ پڑھنے والا نہیں ہو سکتا۔ جو اپنی زبان سے اقرار کرے لا الہ الا اللہ، وہ کبھی دشمن نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک دوسرے کے اوپر نفاق کے فتوے، کفر کے فتوے، خدا کے واسطے اس سے باز آؤ، اپنی قوت کو جمع کرو۔ تقسیم در تقسیم ہوتے چلے جاؤ گے تو کافر یوں ہی تم پر آتا چلا جائے گا۔ آج حیرت ہوتی ہے، یقین کیجئے، مسلمانوں کو توڑنے والے مسلمان موجود ہیں، مسلمانوں کو لڑوانے والے مسلمان موجود ہیں۔ آج وہ لوگ بڑی گہری سازشوں کے ساتھ میدان میں آئے ہیں، اور یہ اغیار کی سازش، کافروں کی سازش آپ لوگوں کی وجہ سے ناکام ہوگی اگر آپ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ بھائی ہم کوئی بھی ہوں، ہم مسلمان ہیں۔ ٹھیک ہے، ہماری شناخت کچھ ہوگی، ہم میں سے کوئی پٹھان ہوگا، کوئی پنجابی ہوگا، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث، ٹھیک ہے، ہاں یہ ہماری پہچان، لیکن کفار کے مقابلے میں ہم سب ایک ہیں۔ ہمارا یقین قرآن و حدیث، ہمارا ایمان قرآن و حدیث، اس مسئلے میں ہم میں سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں، اس مسئلے کے اوپر ہم ایک ہو جائیں۔ یارو زندگی ختم ہو جائے گی، یقین کیجیے، انہی چکروں میں پڑے رہ کر بھی زندگی ختم ہو جائے گی۔ کتنے لوگ اپنی زندگیوں کو بے وجہ ضائع کر کے جا چکے۔ قومیتوں کے نام پر آپ نے دیکھا پچھلے دنوں کتنی جنگیں ہم لڑ چکے۔ یقین کرو، قومیتوں کے نام پر مرنے والے لوگ، قومیتوں کے نام پر جان نچھاور کرنے والے لوگ، اپنی قومیتوں کی وجہ سے، اپنی جماعتوں کی وجہ سے، اپنے تعصب کی وجہ سے کتنے ہی لوگ زندگی کی بازیوں کو ہار گئے۔ میں سوچا کرتا تھا، اللہ کی قسم، یہ جو بندہ اتنا طاقتور، اتنا دلیر، یہ قوم کے لیے، مسلک کے لیے، لسانیت کے لیے، اپنے گروہ کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے لڑنے جھگڑنے کے لیے اتنا تیار، یار یہ کھڑا ہو کہ محمد بن قاسم بن کے یہودی کو کیوں نہیں للکارتا؟ ان میں سے کوئی کھڑا ہو کے صلاح الدین ایوبی بن کے کسی کافر کو کیوں نہیں للکارتا؟ پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل و خوار ہو کے رہ گئے۔ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی کتاب قرآن مجید کو میرے محترم بھائیوں زمین پر پھینک کر ڈانس کیا گیا، بوٹوں سمیت چڑھ کے ناچا گیا، مسلمانوں کی کتاب کو آگ لگائی گئی، مسلمانوں کی مسجدوں کو مسمار کیا گیا۔ پوری دنیا کے اندر کسی بچے کی عصمت کو پامال کیا جائے، معلوم کرو نام نور فاطمہ رقیہ ہوتا ہے، اور یہ مسلمان بچی جس کی عصمت کو پامال کیا گیا، ہمارے ماتھے پر بل نہیں پڑتا، ہمارے کانوں پر جو نہیں رینگتی، ہم آپسی تصادم کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ ڈرو اس بات سے کہ زندگی ختم ہو جائے، زندگی عارضی ختم ہو جائے گی، ان مسئلوں میں پڑے رہو گے تب بھی ختم ہو جائے گی، ان مسئلوں سے بڑھ کے آگے بڑھو گے، بہت بڑے مسئلے کی طرف، پوری دنیا کی فکر کرو گے، پوری دنیا کے اندر بسنے والے مظلوم مسلمانوں کی فکر کرو گے، اللہ کی قسم زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ تم نے مسئلہ بنا لیا چھوٹے مسائل کو، یہ مسئلے تھے ہی کوئی نہیں بھائی، کوئی زبردستی، اگر کوئی بندہ میری سوچ کے مطابق نہیں عمل کرتا تو اس پر کوئی زبردستی ہے؟ ہم نے سوچ لیا کہ جو میری سوچ ہے بس وہی درست ہے، اور اس سوچ کو دوسروں کے اوپر لازم کرنا یہ میری ذمہ داری ہے، نہیں ہے آپ کی ذمہ داری۔ آپ کا کام پہنچا دینا ہے، جس چیز کو آپ درست سمجھتے ہیں اس کام کو پہنچا دینا ہے، اگلے کی مرضی ہے، وہ مانتا ہے نہیں مانتا، اس کی وجہ سے اس پہ کافر ہونے کا فتویٰ مت لگاؤ۔ اگر کوئی تمہارے رائے سے انکار کرتا ہے، کوئی تمہاری دماغ پہ چلنے والی باتوں سے انکار کرتا ہے، تو اس وجہ سے اس کے اوپر کوئی فتوی بازی نہ کرو۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل کو بنیاد بنا کے ایک دوسرے میں نفرتوں کو تقسیم نہ کرو، قربتوں کو پیدا کرو، محبتوں کو پیدا کرو۔ یارو میں نے کہا زندگی ختم ہو رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ۔ یقین کرو ہم میں سے جو آج سے 10-15 سال پہلے جوانی کے اندر کھڑا ہوا تھا، آج وہ بڑھاپے کی دہلیز میں موجود ہے۔ جو آج جوانی کے اندر موجود ہے، یقین کرو اس کی جوانی بھی ہمیشہ باقی نہیں رہے گی، کچھ عرصے کے بعد وہ بڑھاپے میں، اور یہ بھی دلیل نہیں خیر۔ اگر کوئی سمجھے کہ ابھی تو جوانی ہے، دیوانی ہے، مستانی ہے، جوانی کو گزار لوں، بڑھاپا ہوگا پھر دیکھا جائے گا، یہ بھی بیکار کی بات ہے۔ کس نے دیکھا ہے بڑھاپا؟ کیا جوانوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ اور کتنے ہی جوانوں کو یہ مٹی کھا گئی، کتنے ہی وہ لوگ جو کہا کرتے تھے کہ ابھی تو جوانی ہے، جوانی تو دیوانی ہے، وہ دیکھا جائے گا، دیکھا جائے، وہ کچھ دیکھ بھی نہیں پائے، اس سے پہلے قبر کی مٹی نے ان کو دیکھ لیا۔
بے مقصد زندگیوں کو ختم مت کرو، اللہ کو راضی کرو۔ یقین کرو اس زندگی کا مقصد ہی اللہ رب العالمین نے اللہ کی رضا بیان کیا ہے۔ آج میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کاروبار، نوکری۔ جو اصل مقصد تھا اس مقصد کو میں نے اور آپ نے سمجھا ہی کوئی نہیں۔ آج بیکار بے مقصد زندگی میرے محترم بھائیوں، ایک حیوان کی زندگی اور ایک انسان کی زندگی اور اوپر سے مسلمان کی زندگی، اس میں کوئی فرق محسوس ہوتا ہے؟ یعنی وہ حیوان، وہ چرند پرند یا کوئی بھی حیوان ہو، اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے کہ اپنے پیٹ کی آگ کو بجھانا ہے کہ نہیں ایسا؟ اس کا دوسرا تو کوئی مقصد نہیں نا۔ کوئی چرند ہو، کوئی پرند ہو، کسی قسم کا کوئی حیوان ہو، اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے کہ کھانا پینا، بس۔ آج مسلمان کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ آج مسلمان کی زندگی کا مقصد بھی صرف اتنا ہے کہ میں کام کروں، میں کاروبار کروں، میں نوکری کروں، بیوی بچوں کی کفالت کروں، اپنا پیٹ پالوں، بیوی بچوں کا پیٹ پالوں، بس بہترین میں نے کام کیا ہے۔ یہ پیٹ پالنے والا جو مسئلہ ہے نا یارو، یہ اللہ رب العالمین نے بغیر مسئلے کے تمہارا حل کر دینا ہے اگر تم اللہ کے دین کو اپنا مسئلہ بنا لو گے۔ اگر تم اللہ کے دین کو اپنا مسئلہ بناؤ گے تو رب تمہارے مسئلوں کو یوں ہی آسان کر دے گا۔ رب نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جن و انس کو میں نے بیکار بے مقصد پیدا نہیں کیا، ان کو میں نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اس جن و انس کو میں نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج یہ انسان پورا دن کام کاروبار کے اندر، آج پورا دن معاش کے اندر، بیوی بچوں کی کفالت کے اندر اپنی پوری زندگی اس نے کھپا دی۔ کتنے ہی لوگ اللہ کی قسم جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، کبھی قرآن پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ کتنے ہی لوگ ایسے جنہیں نماز پڑھنا نہیں آتا، نماز سیکھنے کی کوشش نہیں کی، لیکن کیا ہے، نوکری بہترین کرتا ہے، کاروبار بہترین کرتا ہے، بزنس مین بہترین ہے۔ ابھی ایک بھائی سے بات ہو رہی تھی، کچھ دین کے بارے میں تحقیق کا شوق رکھتے تھے، دبئی میں ہوتے ہیں۔ کل ان کا فون آیا، بڑی لمبی بات ہوئی، کہنے لگے کہ میں صحیح دین سیکھنا چاہتا ہوں، عقیدہ توحید کیا ہے۔ بات چیت لمبی ہوئی، میں نے کہا دیکھو فون کے اوپر اتنا آسان تو نہیں کہ آپ سمجھے کہ میں آپ کو سمجھا دوں اور آپ کو سمجھ آ جائے۔ آپ پاکستان جب تشریف لائیں تو مجھ سے ملاقات کریں۔ اب میں نے کہا ملاقات کا ٹائم آپ کے پاس ہوگا نہیں، کیونکہ آپ مصروف بزنس مین آدمی ہیں۔ جب ملاقات کا تمہارے پاس ٹائم نہیں، دین کے لیے وقت دینے کو تمہارے پاس ٹائم نہیں، تو میرے محترم بھائیوں پھر دین کہاں سے آئے گا؟ دین سیکھنے کے لیے کم از کم اتنا وقت تو نکالو، دین کو پڑھنے کے لیے کم از کم سیکھنے کے لیے اتنا وقت تو نکالو کہ تمہاری زندگیاں تبدیل ہو سکیں، اور وہ بغیر دین کو سمجھے نہیں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے میری آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی رکھا ہے۔ میرے آپ کی زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کو راضی کرنا، اس کی بندگی کرنا رکھا ہے۔ اس طرف آ جاؤ، اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کرو، آپسی اختلافات کو بھلا دو، آپسی نفرتوں کو بھلا دو، اس بات کو سمجھ لو کہ زندگی ختم ہو جائے گی، من مٹی تلے دبا دیا جاؤں گا، قبر ہوگی، تنہائی ہوگی، میرے اعمال ہوں گے اور کچھ نہیں۔ جتنی غلطیاں ہوئی، جتنے گناہ ہوئے، رب سے توبہ کرو، بھائیوں کو قریب کرو، آپس میں محبتوں کو تقسیم کرو۔ اللہ کریم ہماری آپسی محبتوں کو عام فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔